حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باجماع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا تاکہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت بات یا لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگزیر یعنی ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اس کی خفگی سے اللہ تعالیٰ شانہ ناراض ہو جائیں گے، تو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہہ کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔